ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 222 اور پھر 200۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم اس آیت نمبر 222 کے بارے میں کافی ساری گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ایک دو مسئلے، وعلیکم السلام، اس حوالے سے جو دھیان کرنے کے قابل ہیں وہ بیان کرنے رہ گئے ہیں، ان کو دوبارہ بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے جو کہ آیت نمبر 223 ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بات یہ تھی کہ محیض کے زمانے میں یعنی حیض کے اس دوران میں کیا احکام ہیں، کیا برتاؤ رکھنا چاہیے خواتین کے ساتھ۔ تو ایک معاشرے میں پہلے سے ایک سلسلہ جو موجود ہوتا ہے، ایک ثقافتی عمل چل رہا ہوتا ہے، جب بھی ہم معنی کرتے ہیں کسی چیز کا جس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے ہیں، ابھی اس پر ہم نے توجہ نہیں دی ہوتی ہے بہت ساری، تو ہم اس کو اپنے اسی انداز کے مطابق سمجھتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک باہر سے بندہ آتا ہے، وہ یہاں کسی بچے کو کہتا ہے کہ یہ پیسے لو اور ایک بوتل لے آؤ، تو یا کسی عام بندے کو ہی کہتا ہے، بچے کو نہیں بڑے کو کہتا ہے یہ پیسے لو اور بوتل لے آؤ۔ وہ بندہ ادھر جو باہر سے آیا وہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، وہ باہر ہی رہتا ہے، ادھر ہی اس کا زندگی کا سلسلہ ہے، وہاں کی زبان ہی سمجھتا ہے، یہاں کے لوکل ثقافت سے وہ واقف نہیں ہے۔ تو وہ جب اس قسم کی بات کرتا ہے تو یہ جو بندہ ہے جس کو اس نے پیسے دیے کہ یہ پیسے لو اور ایک بوتل لے آؤ بازار سے، تو وہ بندہ جائے گا تو کیا لے کے آئے گا؟ وہ یہی جو عام طور پر، کیونکہ وہ لوکل ہے تو وہ ڈرنک یہ جو مشروب ہے، فزی مشروب، یہ جو گیس والا مشروب ہے، یہ لے کے آ جائے گا۔
جب آئے گا تو وہ بندہ ممکن ہے کہے کہ اللہ کے بندے میں نے تمہیں بوتل کہا ہے، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا کہ یہ ڈرنک لے آؤ۔ بندہ وہ بھی ٹھیک ہے، بندہ یہ بھی ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ثقافت سے ہٹ کر کسی چیز کو جانتا نہیں ہے۔ یہ بندہ بوتل کا جو لغوی معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے، وہ لے کر بات کرتا، اس لیے کہ یہ تو باہر سے آیا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ بوتل کا نام جب لیا جائے، ڈکشنری میں دیکھا جائے کہ بوتل کس چیز کو کہتے ہیں، تو وہاں لکھا ہوا ہے کوئی بھی ظرف جو کہ پلاسٹک کا یا شیشے کا بنا ہوا، پہلے تو ہوتے ہی شیشے کے تھے، شیشے کا بنا ہوا کوئی ظرف ہو جس میں چیزوں کو بند کر کے رکھا جا سکے، محفوظ کیا جا سکے، وہ معنی وہ پڑھ کے آیا ہے۔ اور وہ بوتل منگوا رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ کوئی خالی بوتل ہو تاکہ اس میں کوئی چیز وہ ڈال سکے۔ قرآن کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا ہے، قرآن کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہو گیا ہے کہ الفاظ قرآن کے لسان عربی مبین کے ساتھ خدائے کریم نے کہے ہیں، واضح کیا ہے، 5-7 جگہ پہ خدائے کریم نے کہا ہے کہ قرآن لسان عربی مبین میں ہے، عربی میں ہے۔ لیکن وہ جو جن کے پاس آیا ہے ان کے اپنی زبان کے کچھ ثقافتی انداز موجود تھے، وہ کسی چیز کو خاص چیز میں استعمال کرتے تھے۔ جیسے آپ کو کہا ہے مثال کے طور پر خمر، لفظ خمر لغت میں صرف شراب کے لیے یا اس خاص قسم کے الکحالک مشروب کے لیے نہیں ہے۔ خمر یعنی جو بھی تخمیری عمل سے گزری ہوئی چیز ہو وہ خمر ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز جو تخمیری عمل سے وہ خاص قسم کا جو ایک ترتیب ہوتی ہے، جیسے آٹا بھی حتیٰ تخمیر کے عمل سے گزرتا ہے تو اس میں خاص قسم کی کیفیت، وہ خاص قسم کی کھٹائی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہیں، تمام کو تخمیری عمل سے، جیسے دودھ جب تخمیری عمل سے گزرتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ دہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز میں یعنی اس کے خاصیات کو تبدیل کرنے کے لیے دوسری چیز میں تبدیل کرنے تخمیری عمل، لیکن اب اس وقت جو عربوں میں رائج تھا وہ خمر اس مشروب کو کہتے تھے جس سے انسان کو خاص قسم کی کیفیت، نشے کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پس انہوں نے جب قرآن میں خمر کا لفظ اللہ نے بولا تو انہوں نے اس سے کیا مراد لیا؟ وہی جو ان کے ذہن میں تھا، جو قرآن میں عربی مبین کا معنی لیا گیا ہے وہ نہیں لیا۔ یہاں اسی طرح اب جتنے بھی الفاظ ہیں، کوئی ایک بات ہے نہیں، قط کا معنی لے لیں، قاتل کا معنی لے لیں، ایدی کا معنی لے لیں، اور 20 بلکہ سینکڑوں ایسے الفاظ ہیں جو پھر یعنی جو موجود تھے، جو نبی نے خود تو ساری تشریح کی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کتابوں میں قرآن کی تشریح خود جناب ختمی مرتبت سے نقل ہوئی وہ تو ہے ہی نہیں، شاذ و نادر کوئی 1-2 آیت ہوگی، 4, 5, 10 کچھ آیات ہوگی جن کے بارے میں نبی سے پوچھا گیا ہوگا تو نبی نے کہا ہوگا کہ ہاں یہ مراد ہے، وَإِلَّا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو نبی نے بتایا اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق کم ہی ہوتی ہے۔ جیسے کہ مثال کہا ہے کہ جب آئے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، تو پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے، کیسے صلوات بھیجنی ہے آپ پر؟ تو حضرت نے بتایا تھا کہ اس طرح صلوات بھیجیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے آل کو نبی نے تشریح میں شامل کر دیا۔ یہ متفقہ بات کر رہا ہوں، یعنی سارے مسلمانوں کی کتابوں میں ہے اس لیے، لیکن مسلمان پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اس پہ بھی عمل نہیں کرتے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو نبی نے بتایا قاعدہ اس کو، یعنی جو بتایا حضرت نے اس کو بھی پورا پورا نہ سمجھا۔ تو بہرحال قرآن کے بارے میں بہت ساری بے توجہی ہم کہہ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ جتنی اہمیت دینی چاہیے تھی اور جتنی محنت کر کے اور کوشش کر کے اس میں کرنا چاہیے تھا کام، وہ امت اسلامی نے نہیں کیا ہے، ساری امت نے نہیں کیا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا ہے کہ نبی آخر میں کیا کریں گے؟ شکایت کریں گے۔ آخرت میں ایک ہی شکایت نبی کی درج ہے قرآن میں، اور وہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی امت کی شکایت کرتے نظر آئیں گے۔ خوب، یہاں ہم نے کل کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ بہرحال ابھی اس میں ممکن ہے وہ بات تو میرے ذہن سے اب نکل گئی ہے جو میں نے کرنی تھی۔ ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اگر وہ بات دوبارہ سامنے آ گئی تو میں انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آیت نمبر 223 میں فرمایا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہاں اس آیت کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے میں ایک دفعہ جو موجود ہے ترجمے، تقریباً اکثر ترجمے یہی ہیں، رکھتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کس انداز میں اس آیت کی تشریح کے لیے ہمیں وسائل فراہم کیے ہیں۔ ایک تفسیر میں ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تمہاری عورتیں کیا ہیں جی؟ آپ کی کھیتیاں ہیں جی، پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم، یعنی اپنی کھیتی میں جیسے چاہو جب چاہو چلے جاؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا مطلب انہوں نے لیا ہے کہ نیک اعمال آگے بھیجو۔ بات کیا ہو رہی ہے اور پھر انہوں نے کیا اس سے نیک اعمال آگے بھیجو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اللہ سے پھر ملنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ان کا ترجمہ۔ ایک صاحب اور ہیں، یہ دونوں تفسیریں یہاں اردو کی مختلف نظریات رکھنے والے احباب کی مشہور تفسیریں ہیں، ہر سائیڈ سے سمجھیں، یوں دونوں سائیڈوں سے میں نے یہ لیے ہوئے ہیں۔ دوسری تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم، یہاں اس کا ترجمہ یوں فرما رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بے منزلہ کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بڑھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اللہ سے لازماً ملنا ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ ترجمہ کیا ہے دوسرے مفسر نے، اور تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہمارے جو ذہن چل رہا ہوتا ہے اس میں قرآن کو دیکھنے میں ہماری ثقافت اور ہمارے وہ جو اپنے ذہن کے رجحانات ہیں وہ کتنے ان چیزوں میں دخل اس کا ہوتا ہے، اور وہ بے عین ہی وہی ترجمہ کیا جاتا ہے
جو ہمارے ذہن میں پہلے سے اس کی ثقافت موجود ہوتی ہے۔ تیسرے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، پس آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا معنی آگے تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے تو پھر خدا کی پناہ ہے کہ جب انہوں نے اس بارے میں اب آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدائے منان نے اس حرث کے لفظ کو جس کو لے کر یہ سارا مسئلہ ہوا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ قرآن میں حرث ایک جگہ تو استعمال نہیں ہوا ہے، حرث کا لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے۔ ان میں سے کھیتی بھی ایک یا زراعت جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن عربی مبین میں لغت عرب میں حرث کا معنی صرف کھیتی نہیں ہے، یعنی کھیتی بھی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے نفع کما رہے ہیں، ہم نفع میں رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، آیا نفع میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی دکان ہے اور دکان سے پھر اس کو نفع ہوتا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ دکان ایک نفع کی چیز ہو، 10 چیزیں اور بھی ہوں، اسے دوسرے کام سے بھی نفع ہو، اس کے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ ہو کسی اور جگہ، اس میں بھی نفع ہو، پراپرٹی کے کام میں نفع ہو، کھیتی کے کام میں، زراعت کے کام میں نفع ہو، تو بہت سارے نفع ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو کلی انداز میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کام میں نفع ہوتا ہے۔ حرث بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے، جیسے کہ اس دن آپ کو عرض کیا، جیسے قتال میں کسی کو مار دینا بھی شامل ہو سکتا ہے، لیکن سارا قتال تو مارا ماری نہیں ہے۔ قات کا معنی ایک کاٹنا بھی ہو سکتا ہے، قات کا معنی ہوتا ہے روکنا، بند کر دینا۔ تو اب وہ بند کر دینے سے ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مثال کے طور پر کسی کا جو ہاتھ پاؤں ہے اس پہ بھی کوئی آپ کاٹ لگا دیں تو اس کو بھی قات کہہ سکتے ہیں، لیکن سارا معنی قات نہیں ہے، قات کا معنی کاٹنا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ عورتیں آپ کی حرث ہیں، نساؤکم حرث لکم۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حرث کا معنی قرآن میں کیا لیا گیا ہے۔ حرث، ہاں، ایک معنی تو یہی لیا گیا ہے، کیا کہ کھیتی، جب زراعت کی جائے، لیکن پہلے میں اس کا اصلی معنی آپ کے ذہن میں رکھ دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس چیز۔ حرث کا معنی حرثہ کا معنی ہے کہ آپ نے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہے، نفع حاصل کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر دکان بنائی ہے تو بھی یہ حرثہ ہے، تاکہ آپ نفع حاصل کریں، کیونکہ زمین میں بھی آپ کیا کرتے ہیں، حرثہ یعنی آپ بیج لگاتے ہیں تاکہ کیا ہو، آپ کو اس کا نفع ملے۔ جو کام بھی آپ کسی نفع کے لیے کرتے ہیں، آپ کے لیے نفع مند چیز ہے، مفید چیز ہے، تو وہ آپ کے حرث ہے۔ قرآن کی آیت سے اس کو آپ کو سمجھاؤں تھا کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، یہ سورت نمبر 42 ہے اور آیت نمبر 20 ہے۔ 42 نمبر سورہ میں یہ سورت عاشوراء ہے، عاشوراء، سورہ عاشوراء اور آیت نمبر 20۔ وہاں فرما رہے ہیں کہ اب ترجمہ سنیں نا، کہتے ہیں من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہو فی حرثہ، اگر کوئی آخرت میں کھیتی چاہیے کسی کو، بھائی آپ میں سے، ہاں یہاں لکھا ہے من کان یرید حرث الآخرہ، جو آخرت میں حرث چاہتا ہے،
جو آخرت میں حرث چاہتا ہے یعنی آخرت میں کھیتی چاہتا ہے، نزد لہو فی حرثہ، ہم اس کو ادھر بڑی کھیتیاں دیں گے. ہاں جی، اس کی کھیتی کو بڑا بنائیں گے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، اور آپ میں سے کوئی اگر چاہتا ہے دنیا والی کھیتی، نُؤْتِهِ مِنْهَا، تو ہم اس میں سے تھوڑی سی کھیتی اسے دیں گے. بڑا کھیت اسے نہیں دیں گے، چھوٹی سی کھیتی دیں گے، تھوڑا سا دیں گے. اگر تو حرث کا معنی اس وقت حرث جو ہے وہ لوگ شاید اسی معنی میں استعمال کرتے تھے، زراعت کی جو کھیتی ہوتی ہے. تو اب جب قرآن نے وہ عربی مبین کا لفظ خواتین کے حوالے سے بولا ہے تو اس کو بھی انہوں نے کھیتی بنا دیا. کتنا یہ ایک قسم کا انگریزی میں کہتے ہیں بلنڈر ہے، یعنی اپنے اس سے بالکل ہٹا ہوا کام، اور پھر اس کے نتیجے میں آگے ساری آیت کا معنی ہی اسی طرف پھیر دیا، اور پھر اس کو اس ذہنیت کے مطابق کہ کھیتیاں ہیں تو سمجھیں کھیتیوں میں تو کاشت کیے جاتے ہیں، بیج لگائے جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے خدا کریم کرے جیسے مرضی ہے یہ کرو وہ کرو فلاں، اور صرف اسی معنی کو مد نظر رکھنا، صرف اسی خاص جو وہ ایک میاں اور بیوی کا ملاپ کا سلسلہ ہوتا ہے. اب یہ تو میں نے ایک آیت آپ کے لیے پڑھی ہے، باقی کئی آیات میں بھی حرث کا معنی ایسا کام جس سے آپ کو نفع حاصل کرنا ہو، ایسا کام جس سے آپ کو نفع حاصل کرنا ہو، یعنی نفع ملتا ہو، نفع کی امید ہو جس چیز سے، وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مفید ہے. حرث لکم یعنی خواتین آپ کے لیے ایک مفید عنصر ہیں. نساؤکم حرث لکم، خواتین آپ کے لیے ایک مفید عنصر ہیں. جیسے کہ باقی چیزیں اللہ کی باقی نعمات، جیسے کہ زمینوں کے بارے میں کہا، جیسے کہ یہ جو حیوانات ہیں ان کے بارے میں کہا، جیسے کہ باقی جو اللہ کی نعمتیں کئی ہیں، ہر چیز کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ آپ کے لیے کیا ہیں، آپ کے لیے بطور نعمت ہے، آپ اس سے استفادہ کریں. یہاں خصوصی طور پر اللہ نے خواتین کو کہا کہ یہ آپ کے لیے مفید عنصر ہیں، مفید عناصر ہیں یہ. اور شاید وجہ اس کی یہ ہو کہ اس وقت خواتین کو اپنے لیے کیا سمجھا جاتا تھا؟ بوجھ سمجھا جاتا تھا. خواتین کو کیا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں؟ بوجھ سمجھا جاتا تھا. 3 وجوہات سے، یا 3 سے بھی زیادہ وجوہات تھی. نمبر 1 یہ تھی کہ خواتین ان کا جو ایک نام تھا، نام کو آگے نہیں بڑھاتی ہیں. مثلا ایک قبیلہ ہے، ان کا نام ہے، بڑا اونچا نام ہے، تو خواتین ان کا نام نہیں بڑھاتی ہیں آگے. ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں ان سے تو ان کی نسل بڑھتی ہے، خواتین تو دوسروں کی نسلیں بڑھاتی ہیں. پہلی وجہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس وقت جو نفری گنی جاتی تھی کہ کن کی نفری زیادہ ہے، کون سا قبیلہ بڑے افراد پر مشتمل ہے، زیادہ افراد پر مشتمل ہے، تو مردوں کو گنا جاتا تھا اور عورتوں کو. مثلا اس قبیلے میں 300 جنگجو جوان ہیں، اس میں 500 ہے، دوسرے میں ابھی بھی جو ہے ملکوں کی فوجوں کو گنا جاتا ہے تو مردوں کو گنا جاتا ہے. اس وقت بھی ایسے تھا. تو خواتین کو کون؟ خواتین کسی کام کی اس حوالے سے نہیں تھیں، بلکہ کیا تھیں؟ یہ تو ایک قسم کی ذمہ داری بڑھتی تھی، کوئی حال نہیں ہے. پھر تیسرا جو ہے اکنامکلی یا معیشتی فائدے کے لیے جو لڑکے یا ہوتے تھے، مرد ہوتے تھے، وہ تو کام کاج دوسرے تیسرے یہ وہ فلاں اس میں وہ کام کر کے کمائی لاتے تھے. لیکن خواتین کا کام کیا ہے؟ خصوصاً اس معاشرے میں صرف کیا کرنا، کیونکہ پروڈکشن کے یعنی جو دوسرے معیشت کی پروڈکشن میں ان کا اتنا حصہ نہیں ہوتا تھا، بالکل وہ ایک سائڈ پہ رکھی جاتی تھی. تو
وہ زیادہ کام کی نہیں ہوتی تھی، کمائی لڑکوں نے کرنی ہوتی تھی، عورتوں نے نہیں، عورتوں تو صرف بوجھ ہوتی تھی، صرف خرچہ ہوتی تھی، پہلے سے خرچہ شروع ہوتا ہے آخر تک خرچہ ہی خرچہ، اور پھر ان کی حفاظت کی ذمہ داری اور دوسری، یعنی منفی نکات عورتوں میں بہت سارے انہوں نے ڈھونڈ رکھے تھے، جس وجہ سے وہ عورتوں کو بالکل نہیں چاہتے تھے، یعنی ایک ٹوٹلی نقصان دہ چیز سمجھتے تھے۔ جب وہ عورتوں کو ایک ٹوٹلی نقصان کا عنصر سمجھتے تھے تو وہاں اللہ نے آ کر یہ جملہ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، اللہ کے بندو آپ کی عورتیں مفید ہیں آپ کے لیے، آپ کی زندگیوں کے لیے مفید ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، آپ ان سے نفع لیں جیسے نفع لینا ہوتا ہے۔ انا شئتم، انا بہت وسیع اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، انا زمانیہ بھی ہوتا ہے، مکانیہ بھی ہوتا ہے، اور کیفیہ بھی ہوتا ہے۔ انا زمانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم بھی آپ چاہیں، انا مکانیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں بھی چاہیں، اور تیسرا جو ہے وہ کیفیت کا ہوتا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے جس طرح بھی چاہیں آپ۔ تو یہاں عورتوں کو یعنی یوں کہا جا رہا ہے کہ آپ جیسے بھی سوچیں، ہر حوالے سے آپ کے لیے کیا ہے، یہ مفید ہے، یعنی مضر نہیں، یہ اس چیز کی نفی کر رہا ہے جو ذہنوں میں موجود تھی۔ آپ ان کو صرف گھر کے سلسلوں میں آپ کہیں وہ مفید ہیں، گھر کے سلسلوں میں، اگر آپ ان کو بچوں کی افزائش کے لیے اپنا پارٹنر بنائیں مفید ہیں، اگر ان کو آپ بیرونی کاموں کے لیے استعمال کریں، کام ان سے لیں تو بھی وہ مفید ہیں، یعنی وہ تو مرد سے زیادہ مفید لگ رہی ہیں، اس لیے کہ مردوں میں کیا ہے، بچوں کی تربیت اور بچوں کی دیکھ بھال کا جو وہ ہے کیا ہے صلاحیت ہے، وہ نہیں ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال کی صلاحیت کس میں ہے؟ وہ عورتوں میں ہے۔ کام آپ کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ ٹرک چلا سکتے ہیں تو عورتیں بھی کیا کر رہی ہیں؟ ابھی جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں خواتین وہ بڑے جو کتنے پتہ نہیں ویلر ہوتے ہیں، بڑی لمبی لمبی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ چلاتی ہیں عورتیں۔ صرف ادھر نہیں بلکہ یہ جاپان، یہ فلپین، یہ تھائی لینڈ، ان علاقوں میں خواتین، اور چائنا میں خواتین بڑے بڑے وہ جو بلڈوزر چلا رہی ہیں، بڑے بڑے ٹرک چلا رہی ہیں، وہ بہت ہیوی مشینری کو بھی چلا رہی ہیں خواتین۔ تو مرد کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے دیکھا یعنی ہم نے تو دیکھا عورتیں ہل بھی چلاتی ہیں۔ اب یعنی جو سخت ترین کام مرد کرتا ہے، سخت سے سخت ترین کام وہ عورتیں کر سکتی ہیں، کرتی ہیں، بلکہ وہ تو بچوں کو اٹھا کر وہی کام کر رہی ہوتی ہیں جو مرد جو ہے وہ اکیلے میں کر رہا ہوتا ہے۔ بچوں کو ہے افریقہ میں جائیں، بچوں کو انہوں نے پیچھے اپنے اس میں باندھا ہوا ہے اور اپنا کام لگی ہوئی۔ عورتوں کو تو اللہ نے یعنی یہ بات مردوں کے بارے میں تو نکھٹے نکموؤں کے بارے میں تو کہی ہی نہیں ہے۔ ہاں، کام کے نہ کاج کے دشمن، اناج کے۔ ہاں، نساؤکم حرث لکم، یہ خواتین کو کم مت جانے، یہ بڑی چیز ہیں، بہت کچھ ان سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے جو صاحبان تھے جنہوں نے یہ ابتدا میں ترجمے کیے اور تفسیریں کی، انہوں نے بس کہا کہ عورت تو بس ایک ہی کام کی ہوتی ہے، اور اسی کی طرف ساری آیت کا سارا رخ ہی اسی طرف پھیر دی۔
کہ عورتیں آپ کی کھیتیاں ہیں، آپ اس میں حال چلا۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، اور اپنی کھیتیوں کی طرف جائیں یا آئیں جب بھی جیسے چاہیں۔ ہاں، پھر اس کی تشریح میں بھی ساری وہی بات ہی انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کو بچے پیدا کر دیتی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، جیسے کیونکہ عورت انسانی نسل جیسی عظیم فصل کی کاشت کا مقدس ذریعہ ہے۔ یہ جملے ہیں جو بہرحال اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت یہی کچھ بس توقع تھی کہ عورت بس یہی کام کر سکتی ہے، اور ان کے ذہن میں کم از کم یہی تھا، تو انہوں نے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ۔ اور آگے جو جملہ ہے اس کو حیرانگی ہو رہی ہے کہ بھئی بات کیا ہو رہی ہے، پھر آپ اس کو آخرت کے حوالے سے بات کو لے جا رہے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا تو بہت واضح معنی ہے کہ نفع اٹھائیں۔ قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ یعنی اپنے فائدے میں ان کو استعمال کریں۔ آپ کے پاس ایک باصلاحیت انسان ہو، آپ کے پاس ایک بہت باصلاحیت انسان ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اس میں بہت صلاحیتیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ جو سورہ یوسف میں آپ نے لفظ پڑھا، اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم، ہاں، کہ وہ عزیز مصر جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ کی چالاکیاں تو خدا کی پناہ ہے۔ ہاں، عورتوں کو، اور قید کا معنی پھر ادھر فریب کاریاں کر دیا ہے آغا جان نے۔ ہاں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں صرف کیا ہی کرتی ہیں، فریب ہی چلاتی ہیں، حالانکہ اسی صورت میں وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے یوسف کے فیور میں چلاکی کی۔ کدنا، کذالکا کدنا لے یوسف، ہم نے چلاکی، تو میں اس کا لفظ کیونکہ ہمارے لیے بہتر لفظ کوئی اور ہو سکتا ہے اردو میں، ہمیں جو ہے کہ یعنی تدبیر کی، اصل میں قید کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا۔ ہم نے ایک اچھی تدبیر کی۔ خواتین میں بھی تدبیر کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو دن کو تارے دکھائے، اور چاہے تو ہاں کیا ہے گھر کو یا آپ کے آس پاس کو کیا ہے جنتی ماحول بنا دے۔ یہ ان کی جو ہے وہ کیا ہے چنگلی کا کام ہے۔ تو یہ ہے بات جو اللہ کہہ رہا ہے، نساؤکم حرث لکم، عورتیں آپ کے لیے زبردست مفید چیزیں۔ فاتو حرثکم، پس پہنچیں اپنی حرث کو، یعنی سنبھالیں۔ فاتو حرثکم یعنی سنبھالیں اپنے اس نفع اور مفید شے کو، آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ اتنے نفع مند عنصر کو استعمال کر سکیں۔ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ یہ ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، آپ کے پاس سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، آپ جو ہے کوئی آیا ہے باہر سے عزیز رہتا ہے، مثلا وہ بہت اچھی قسم کا آخری ماڈل جو لاسٹ لیٹسٹ جو ہے نا وہ ورژن کسی موبائل کا لے آ کر اپنے بابا کو دے دیا ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ لے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ اب اس کی جو اس میں اسپیسیفکس ہیں، جو اس میں خاصیات ہیں، جو اس میں وہ اب بابا جی کو تو صرف فون کرنا آتا ہے، ہاں جی، وہ تو نام بھی فیلڈ نہیں کر سکتے بقول اس کے، ہاں وہ فیڈ کو بھی فیلڈ کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے یہ نام فیلڈ کر دیں، تو ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ ہے، لیکن ان کے پاس لیٹسٹ جو ہے وہ ورژن اس کا جو ہے نا وہ دے دیے۔
یہ چیز خدا کریم ہے کہ اس چیز سے استفادے کے لیے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جیسے بھی چاہو، جیسے کر سکتے ہو ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو، پہنچو اپنی اس نفع مند چیز پر، سنبھالو اس اپنی نفع مند چیز کو جیسے بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اتنی مفید چیز ہو، اگر کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو کیا ہے، اس نے کیا ہونا ہے، ضائع ہی ہونا ہے نا۔ سنبھالنے کی تربیت نہ ہو تو اس موبائل نے کیا کرنا ہے، ہاں، سوتے ہوئے بابا جی کی جیب میں ہی رہ جانا ہے، اور صبح دیکھنا کہ اس کے اوپر لیکیں پڑی ہوئی ہیں شیشے پر، ہاں، بابا کہیں گے بچو دیکھنا ذرا آج اس کو کچھ ہوا ہے، اس کے اوپر لیکیں پڑ گئی ہیں شیشے پر، ہاں جی، وہ بچہ بھی کہے گا کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے نیچے آ گیا تھا، رات کو سوتے میں آپ کے پہلو میں نیچے آ گیا تھا۔ یہ وجہ سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ یہی ہو رہا ہے جہاں جہاں خواتین کو جن ممالک میں تربیت دے کر خاص قسم کے جو بھی فوائد ہیں ان کے وہ لیے گئے ہیں، تو صرف یہ جو ہے نا افزائش نسل ایک کام ہے، اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ بس یہ آئی ہی کس لیے ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ثقافت سے متاثر ہو کر سارا جو آیت کا معنی ہے اس کو بالکل چھوٹا کر دیا گیا، ایک توہین آمیز، یعنی اب یہ خواتین جب یہ پڑھتی ہیں نا یہی آیت، آخر آپ کے 7 ارب 8 ارب میں سے 4 ارب سے زیادہ خواتین ہیں، خواتین کی تعداد آپ جانتے ہیں نا 51% ہے، 49% مرد ہیں اور 51% خواتین ہیں جہان میں مجموعی طور پر، 4 ارب سے زیادہ خواتین ہیں۔ جب وہ یہ آیت پڑھتی ہیں نا تو اللہ کے بارے میں ان کو کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں ان کو شک ہونے لگتا ہے کہ بھائی یار وہ کئی ختم کر دیتا ہے نہیں، بالکل ہی ناکارہ چیز بنا کے رکھ دی ہے، ہم تو استعمال کا ایک وہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ وہ آپ کے لیے مفید چیز ہیں، پائیں ان کو، ان تک پہنچیں، ان کو استعمال کرنے کی صلاحیت ڈھونڈیں، انا شئتم، جیسے بھی ہے جس طرح بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، یعنی ان میں اتنے زیادہ عناصر ہیں فائدہ مند کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، پہنچیں ان پر۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، دیکھیں یہ تاکید ہے، شاید یہ ان کے لیے ہے کہ جن کو سمجھ نہیں آتی ہے، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اس کا کیا معنی ہوگا، اب ادھر قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، پیچھے سے بات آ رہی ہے کہ وہ آپ کی کھیتیاں ہیں، کھیتیوں میں آپ بیج ڈالیں اور جیسے چاہیں جب چاہیں اس طرح کریں، ہاں، اور ادھر یہ کہہ رہے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تو ناچار اور کچھ نہ ملے تو آخرت کی طرف ہی لے جائیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، وہ بھائی قدموا لانفسکم، نفع اٹھاؤ، بہت واضح عربی کا جو ہے جملہ ہے، اپنے لیے ان کو استعمال کرو، یعنی اپنے فائدے میں ان کو لے لو، قدموا، اپنے فائدے بڑھائیں، لانفسکم، اپنے آپ کے لیے۔ کیا کیا جائے جب یہ صورتحال ہے؟ اور ابھی ہم کتنے 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن ہمارے سامنے، 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن ہمارے سامنے، اور ابھی ہماری یہ لیول ہے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، ابھی ہماری یہ لیول ہے۔ پھر ہم جائیں گے کہاں؟ کیا بنے گا؟ پھر رسول کی شکایت کا موقع تو بالکل بنتا ہے نا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور جب فائدہ اٹھانے کے اس میں جائیں تو پھر مس یوز نہ کریں، اللہ کا دیا ہوا فریم ورک ذہن میں رکھیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اس لیے کہا ہے کہ آپ ایسے نہیں کہ آپ خواتین سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں، کیونکہ وہ کمزور عنصر بھی ہے، جسمانی طور پر کمزور عنصر بھی ہے، آپ حد سے بڑھ جائیں اور ان کو
مس یوز کرنے لگ جائیں. جہاں مثلا 8 گھنٹے ڈیوٹی بنتی ہے، آپ ان کو 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو فائدہ جو بہت ہو رہا ہے ان کے کام سے. یا یہ ہے کہ ان کے کام کے بدلے ان کو تنخواہیں کم دیں یا اجرت کم دیں، جیسے کہ ابھی ہو رہا ہے. بین ہی یہی جہاں جہاں فائدہ اٹھایا بھی جا رہا ہے نا خواتین سے، جہاں خواتین سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جہان میں، پورے جہان کی بات ہے، مغرب و مشرق سب، ہر جگہ خواتین کو کیا کیا جا رہا ہے؟ استحصال اردو میں کہتے ہیں، ان کا استحصال ہو رہا ہے. اور یہ خدا کریم یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہمیں وارننگ دے رہا ہے، واتقوا اللہ. اور یہ وارننگ کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے. ادھر واتقوا اللہ تو 20 جگہ کہا ہے اللہ نے، لیکن یہاں دوبارہ ایک اور بڑھا کر کہا ہے کہ یہ واتقوا اللہ عام نہ سمجھیں. وَاعْلَمُوا، یعنی ایک اور علیحدہ وَاعْلَمُوا درمیان میں لگا کر، خبردار خبردار جان لو، انکم ملاقوہ، آپ نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے اگر صرف وہی معاملہ ہے میاں بیوی کا، یعنی وہی افزائش نسل اور وہ عمل اگر مراد ہے، تو یہ اتنی شدت کے ساتھ اتنے سخت کیوں کہا ہے؟ اس لیے خدا کریم فرمایا کہ جب ان سے نفع لینے کی بات آئے تو اس طرح ایک نفع مند عنصر سمجھ کر آپ ان کو بالکل ہی جو ہے وہ کیا کر دیں، کاموں میں جھونک رکھیں اور بالکل ان کو فل یوٹیلائز کرنے کی جو ہے نا وہ اس پہ آ جائیں کہ بھائی ان کی تمام صلاحیتوں کا استحصال کرنا چاہیے. ہو یہ نہیں، اس لیے کہ اس چیز سے ڈریں. اتنی سخت تاکید، اتنی سخت باتیں، کیا ضرورت ہے اتنے کی اگر صرف وہی بات ہے جو میاں بیوی کے سلسلے ہوتے ہیں اور بچے پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور پھر خدا کریم بشارت دیتا ہے کہ ایک بشارت بھی دے دے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جو صحیح عمل کرنے والے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو بشارت دے دے. کس چیز کی بشارت؟ یہ تو بتایا ہی نہیں. جب کھلا چھوڑ دیا ہے تو سمجھیں ہر قسم کی بشارت. جب آپ خواتین کے حوالے سے اچھی سوچ بنا لیں گے اور ان کو اپنے جیسے وہ نفع کی چیز ہیں، جیسے وہ منفعت بخش چیز ہیں، اسی انداز میں ان کو منفعت بخش سمجھیں گے اور اللہ کے فریم ورک کے دائرے میں رہ کر ان سے استفادہ کریں گے، تو بشر المؤمنین، مومنین کو بتا دو کہ آپ کے لیے نفع ہی نفع ہے، ادھر بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ بشر، یہ نہیں کہا کہ بشر المؤمنین بالجنہ یا بشر المؤمنین بالدنیا، نہیں، بشر، ان کو بشارت دے دے کہ آپ فائدے میں رہیں گے. خواتین کو تربیت کریں، ان کی تربیت کرائیں اور پھر اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. ابھی جو آخری بات خواتین کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ جہان میں جو کارکردگی کا جو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جاتا ہے، یعنی سٹیٹکس دیے جاتے ہیں کہ بھائی کس کی کارکردگی کیسے رہی. جو ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں انٹرنیشنل، وہ پورے جہان میں جب یہ دیکھتے ہیں تو ہر ملک میں خواتین کی کارکردگی تعلیم میں، کام میں، محنت میں، ذمہ داری میں، آنیسٹی میں، دیانتداری میں، جہاں خواتین کو قرضہ دیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے ٹائم پر زیادہ خواتین نے واپس کیا. مردوں نے مثلا اگر 50% واپس کیا ہے تو عورتوں نے 80-90% واپس کیا. کام اگر خواتین کو دیا گیا ہے تو انہوں نے 80-90% نے کام پورا کر کے دیا ہے. مردوں میں سے 40-45 نے پورا کر کے دیا. پڑھائی میں خواتین 70-80% پاس ہوتی ہیں اور لڑکے والے 29%، 35%، 40%. نمبر لینے میں کون آگے ہے؟ وہ یونیورسٹیوں میں کون آگے زیادہ ہے؟ خوب یہ چیز ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. کتنا فرق ہے سوچ میں، کتنا فرق ہے حقیقت میں. اور جو قرآن حقیقی کتاب ہے، حقیقت کی کتاب ہے، اس کو مذاق بنا دیا گیا ہے. خدا کریم ہمیں اپنے نور قرآن سے منور فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.